آپ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کی سیرت پڑھ لو قرآن میں، کیسی محبت اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے، کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے، اور کتنی سب سے زیادہ جو کانورزیشن قرآن میں جس کا تذکرہ ہے نا موسیٰ اور اللہ کے درمیان ہے، جو آپس کی بات چیت ہے، سب سے زیادہ کس کا تذکرہ ملتا ہے؟ موسیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جہاں نام نہیں لینا ہوتا وہاں بھی اللہ موسیٰ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، جہاں ضمیر استعمال ہوتی ہے نا پروناؤن، وہاں بھی اللہ کیا کر رہے ہیں؟ نام استعمال کر رہے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا مضمون دیکھا کہ بار بار نام آپ ریپیٹ کر رہے ہو ہیں بھائی؟ کمال کی بات ہے، قرآن میں یہی اللہ نے کس کے ساتھ کیا؟ موسیٰ کے ساتھ۔ حالانکہ قرآن تو بلاغت کے اعلیٰ اصولوں پر ہے، معیار سب سے اونچا ہے قرآن کا بلاغت کا، لیکن یہ کیسی بلاغت ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی آپ کو موسیٰ کی خبر بتاؤں؟ فرسٹ ٹائم موسیٰ ہو گیا کافی ہے نا؟ فرسٹ ٹائم ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ بس کافی ہو گیا، وہ موسیٰ آ گیا، ایک دفعہ آ گیا۔ وما تلک بیمینک، پھر اللہ بار بار کہہ رہے وما تلک، پھر آگے اللہ کہہ رہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ہم نے پوچھا ہے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب دوبارہ موسیٰ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت تھی؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک، اور یہ کیا چیز ہے؟ بیمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ کتنا لمبا کلام کھینچا نا اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تجھے تو پتہ ہی ہے، نا موسیٰ علیہ السلام نے آگے لمبا چوڑا جواب دیا، قال ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، درختوں سے بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں۔ اللہ میاں نے پوچھا تھا اس سے کیا کیا کرتے ہو؟ اللہ میاں نے پوچھا تھا یہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھ رہا کس کی ہے۔ آپ بول دیتے لاٹھی، آپ پوچھیں مفتی صاحب یہ آپ کے سر پہ کیا ہے، مفتی صاحب کیا بولیں گے؟ پگڑی۔ اب بولتے بولیں گے ہی نہیں، ابے اندھا ہے دیکھ، یہی بولیں گے نا، بولنا ہوگا تو کیا بولیں گے؟ پگڑی۔ یہ تھوڑی بولیں گے یہ میری پگڑی ہے، اور اگر بولنا بھی ہے تو میری پگڑی، بس یہ میری پگڑی ہے، اسے میں سر پہ باندھتا ہوں اور اسے پہن کے اپنی شادی میں کئی دفعہ گیا ہوں، کیونکہ میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں نا، میں کیا پہنتا شادی میں جب جاتا تو۔ کتنے بڑے پیغمبر، کوئی سوچ سکتا ہے کام کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں چرا رہے ہیں، پتے جھاڑ جھاڑ کے۔ یہ ہوتی ہے نیچرل لائف، جس سے آج انسان کیا ہو گیا ہے؟ محروم، اور سکون تلاش کر رہا ہے۔ پھر تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں آپ بکریاں چراتے ہوئے لینڈ کروزر میں گھومتے ہو، اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ عمل کو۔ آج ہمارے یہاں معیار کیا ہے؟ بکریاں چرانے والا جہنمی، رکشا چلانے والا جہنمی۔ اللہ میاں تو ان کو ویلیو دے رہے ہیں جو احش بہا علی غنمی، بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ لاٹھی اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ بعض دفعہ ہاتھ درخت تک پہنچتا نہیں ہے تو لاٹھی کے ذریعے پتوں کو گراتا ہوں، بکریاں کھا لیتی ہیں۔ ایسی شخصیت کو اللہ ویلیو کتنی دے رہا ہے۔ میں اور آپ ہوتے ہم کہتے بھائی آپ کا تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے یہاں چرواہے چرا رہے ہوتے ہیں بکریاں، جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی، جن بیچاروں کے غریب جھگیوں والے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو کیا، آپ کو تو نبوت بھی نہیں ملنی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں، یہ بار بار میں کیوں بتا رہا ہوں، ہمارے ہاں کامیابی، سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، اللہ کے ہاں بولو کچھ اور ہے۔ ایک بکریاں چرانے والے کو اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے کہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں کوہ طور پہ بلا کے اللہ براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے، اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے۔ لقب پڑ گیا کلیم اللہ، لقب پڑ گیا کیا؟ کلیم اللہ۔ کتنا بڑا عہدہ ہے یہ۔ وقربناہ نجیہ، اللہ نے کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا کہ قربناہ نجیہ۔ قربناہ نجیہ کا مطلب پتہ ہے کہ نجیہ کہتے ہیں سرگوشیاں کرنا۔ قربناہ، ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر کے ان سے سرگوشیاں کی ہیں، جیسے محبوب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے نا، چپکے چپکے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسے موسیٰ سے ہم نے محبت کی ہے، کیسے قریب، کیونکہ کوہ طور پہ اللہ بلا کے بات کرتا تھا نا، اس کو اللہ نے تعبیر کیا کہ ہم نے موسیٰ کو قریب کر کے کیا کیا؟ سرگوشی کی موسیٰ سے۔ کام کیا ہے بھائی؟ بکریاں، جس کی سوسائٹی میں کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، تو اللہ نے بتا دیا اللہ کی نظر میں ویلیو عمل کی ہے، عمل کی۔ تم کرتے کیا ہو، کماتے کیسے ہو، اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں۔ اور آج ہمارے ہاں معیار کیا ہو گیا ہے؟ چینج۔